یقین کیجئے ایک چھوٹی سی بچی جسے دنیا اللہ وسائی کے نام سے جانتی تھی، ایک ایسی آواز کی مالک بنی کہ بڑے بڑے فنکار بھی اس کی سحر میں کھو گئے۔ اور پھر ایک دن کلکتہ کی سرزمین پر اس کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے ہوئی جس نے نہ صرف اس کا نام بدلا بلکہ اس کی پہچان بھی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ وہ شخصیت تھی مختار بیگم۔ کلکتہ میں قیام کے دوران نور جہاں، جن کا گھریلو نام اللہ وسائی تھا، اپنے فن کی ابتدائی سفر میں مصروف تھی۔ وہ اپنی بہنوں کے ساتھ فلم پنجاب میل میں اداکاری اور گلوکاری کر چکی تھی اور کم عمری میں ہی اسٹیج پر اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اس دوران ان کی ملاقات اپنے وقت کے معروف مشہور گلوکارہ مختار بیگم سے ہوئی۔ یہ ملاقات نور جہاں کی زندگی کا ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ مختار بیگم کو اللہ وسائی بے حد پسند آئی۔ ان کی آواز، ان کا انداز اور ان کا فن مختار بیگم کے دل کو بھا گیا۔ انہوں نے نہ صرف ان کی صلاحیتوں کو سراہا بلکہ ان کی شخصیت کو ایک نئی شناخت بھی دی۔ مختار بیگم نے اللہ وسائی کا نام تبدیل کر کے بیبی نور جہاں تجویز کیا۔ یہ نام بعد میں برصغیر کی موسیقی اور فلمی دنیا میں ایک درخشاں ستارے کی صورت چمکا۔ مختار بیگم نے اپنے شوہر آغا اشر کاشمیری سے بھی سفارش کی کہ بیبی نور جہاں کو اپنے تھیٹر میں ملازمہ رکھیں۔ یوں نور جہاں کے تھیٹر سے باقاعدہ وابستگی کا آغاز ہوا۔ تھیٹر اس دور میں فنکاروں کی تربیت کا ایک اہم ذریعہ تھا اور نور جہاں کو بھی اس پلیٹ فارم پر اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع ملا۔ اسٹیج پر اداکاری اور گلوکاری نے ان کے اعتماد اور فنی مہارت میں مزید اضافہ کیا۔ نور جہاں نے خود بھی بارہا اپنے مختلف انٹرویو میں اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ مختار بیگم کی مداح تھی۔ وہ ان کے انداز کو نقل کرتی تھی، سفید ساڑی پہنتی تھی اور ساڑی کا پلو انگلی پر لپیٹتی تھی، بلکہ اسی طرح جیسے مختار بیگم کیا کرتی تھی۔ یہ محض تقلید نہیں تھی بلکہ عقیدت اور محبت کا اظہار تھا۔ نور جہاں کہتی ہے کہ جب مختار بیگم گاتی تھی تو وہ انہیں سنا کرتی تھی اور جب وہ اسٹیج سے نیچے آتی تو ان کے جوتے سیدھے کیا کرتی تھی۔ یہ منظر اس احترام اور وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ نور جہاں کے دل میں اپنی پسندیدہ گلوکارہ کے لیے موجود تھا۔ مختار بیگم کے زیر اثر اور تھیٹر کے ماحول میں رہ کر نور جہاں نے نہ صرف اپنے فن کو سنوارا بلکہ پیشکش کے انداز، اسٹیج پر موجودگی اور آواز کی اتار چڑھاؤ کو بھی بہتر انداز میں سیکھا۔ تھیٹر نے ان کی اندر موجود فنکار کو جلا بخشی۔ اسی دور میں ان کی شخصیت ایک باصلاحیت بچی سے ایک سنجیدہ اور باوقار فنکار کی صورت میں ڈھلنے لگی۔ یہی تھی وہ وابستگی جس نے نور جہاں کو آگے چل کر فلمی دنیا میں ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ مختار بیگم کی سرپرستی، ان کی رہنمائی اور تھیٹر کا تجربہ نور جہاں کی زندگی کے وہ اہم عناصر بنے جنہوں نے ان کے فنی سفر کو نئی سمت دی۔ بیبی نور جہاں کا نام اسی دور میں وجود میں آیا جو بعد میں صرف نور جہاں نہیں بلکہ ترنم نور جہاں کا لقب تک پہنچ گیا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ مختار بیگم سے ملاقات اور تھیٹر سے وابستگی نور جہاں کی زندگی کا ایک بنیادی اور فیصلہ کن باب تھا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں ایک کم سن فنکارہ نے بڑے خواب دیکھنے شروع کیے اور انہی خوابوں نے اسے برصغیر کی عظیم ترین آواز میں شامل کر دیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔